خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر عالی جناب صدر جلسہ اور قابل قدر مہمان خصوصی اور عزت مآب جلسہ ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے اتحاد زندگی انتشار موت۔ متحد ہو تو بدل ڈال زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈال زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ افسوس سر افسوس، آج ہم مختلف فرقوں میں بٹ چکے ہیں، آخر کیوں؟ کسی کا خوف تو نہیں، کسی کا رنج و ملال تو نہیں، کسی کی ناراضگی تو نہیں، اگر ہے تو کیوں ہے؟ اگر ہم ایک قائد ایک شریعت کی پیروی کریں تو اسلام کا شرازہ اس طرح منتشر نہیں ہوگا، اس قدر شر و فساد برپا نہیں ہوں گے، اس قدر اختلاف و انتشار نہیں ہوگا، اسلام کی شبیہ قرار نہیں ہوگی۔ سامعین اکرام، ذرا غور و فکر کریں کہ کس ہستی نے ہمیں آپس میں جنگ و جدال، اختلاف و انتشار، بغض و عناد کی اجازت دی ہے؟ آج ہم فرقوں میں بٹ کر رہ گئے ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم تو سبھی کچھ بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ سامعین اکرام، آپسی لڑائی سے اسلام اور اہل ایمان کا مسلسل قتل ہو رہا ہے، جس کی آج ہمیں ذرا بھی فکر نہیں۔ آج ہم نمود و نمائش کے لیے کام کر رہے ہیں، جس کی اجازت نہ ہمیں قرآن مجید دیتا ہے، نہ ہی سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ آج ہم ہر کوئی کی مظاہر سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ کہیں ہمارا قد چھوٹا نہ ہو جائے، کہیں ہم دنیا والوں کی نظر سے نہ گر جائے، کہیں ہمیں اپنا منصب ہاتھوں سے نہ دھونا پڑ دیا جائے، یا پھر اس لیے کہ ہم ذلیل و رسوا نہ ہو جائے۔ دنیا کے لیے اور دنیا دار سر کو روکنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری دلیلیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ تاجدار دو جہاں کی نگاہ میں آج ہمارا کیا مقام ہے؟ بے شک نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ میں بات کر رہی تھی انتشار کی، اب آتے ہیں اتحاد کی جانب۔ اتحاد ہی زندگی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اتحاد کو احسان قرار دیا ہے اور ارشاد ربانی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور بھائی بھائی بن گئے۔ سامعین اکرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اتحاد ملت نہایت مؤثر عملی تدبیر موجود ہے۔ فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ اپنی پسند دوسروں پر تھوپو، بلکہ جس طرح کوئی ذی نفس یہ نہیں چاہتا کہ اس پر زور زبردستی کی جائے، اسی طرح ہر ایک کو چاہیے کہ وہ کسی اور پر جبر نہ کرے۔ جیسے ہر شخص کو اپنی عزت نفس کا خیال ہوتا ہے، اسی طرح وہ دوسروں کا بھی احترام میں تکریم کرے، بلکہ فرمایا اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے۔ اتحاد ملت نہایت ملی اتحاد کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ثواب کا درجہ نماز، صدقہ، روزے اور زکوٰۃ سے بھی زیادہ ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سن کر کہا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں دشمنی رکھنے والے دو لوگوں کے درمیان صلح نہ کرانا اور دو لوگوں کے درمیان فساد نفاق پیدا کرنا ایک ایسی خصلت ہے جو موننے والی ہے، یعنی اس خصلت کی وجہ سے مسلمانوں کے معاملات اور دینی نقصان مقلل پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی روشنی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل پیرا ہو کر انتشار سے بچیں گے اور فتنہ پرستی سے باہر آئیں گے، تبھی تو امت مسلمہ میں اتحاد قائم ہوگا۔ ہمارا اتحاد ہی ہماری ترقی کا ضامن ہے۔ آج میں نے ایک چھوٹی کوشش کی انتشار میں موت اور اتحاد میں زندگی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس کا اختتام میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر پر کرتی ہوں۔ فرد قائم ہے ربط ملت سے، ہے تنہا کچھ نہیں،
مرد قائم ہے رابط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے رہبر انسانیت تو سب کو پیارا